اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پچھلی آیات میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب کے سب فرشتوں نے بغیر حیل و حجت کے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر اور غرور کرتے ہوئے سجدہ نہیں کیا اور حیل و حجت کی کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو گارے سے بنا ہے، تو میں اس کو کیوں سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فخرج منہا، نکل جا اس سے۔ منہا کی ہاضمیر سے مراد یا تو جنت ہے کہ جنت سے نکل جا۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، پس بے شک تم مردود ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہوگی جزا کے دن تک، یعنی قیامت تک تیرے پر میری لعنت ہوگی۔ اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے البعد عن الرحمہ، رحمت سے دوری، کہ قیامت تک تیرے اوپر میری طرف سے لعنتیں برسے گی، میری طرف سے تو ہمیشہ رحمت سے دور رہے گا۔ تو وجہ یہی تھی کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے، کون مجھے کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو، یہ دیکھا کہ میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں آگ سے بنا ہوں۔ اس پر مثنوی شریف میں مولانا روم نے ایک چھوٹی سی حکایت نقل کی سلطان محمود غزنوی کی، کہ سلطان محمود غزنوی جو ہے وہ اپنی مجلس میں ایک چھوٹے بچے کو، 13-14 سال کا بچہ، ایاز نام کا بچہ تھا، اس کو بٹھایا کرتا تھا۔ وزیر وزراء جو بڑی بڑی عمروں کے تھے، 40-50 سال کے، انہوں نے ایک دفعہ اعتراض بھی کیا کہ یہ چھوٹا بچہ بیٹھتا ہے مجلس میں، مناسب نہیں ہے، مجلس میں بعض اوقات کوئی راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، بچے کے سامنے مناسب نہیں ہے، لہذا اس کو نہ بٹھایا جائے۔ لیکن وہ سلطان محمود ایاز کو اس لیے بٹھاتا تھا کہ ایاز تھا تو بچہ لیکن بہت سمجھدار ذہین بچہ تھا، اس لیے سلطان محمود بٹھاتا تھا تاکہ یہ بیٹھے اور بادشاہت کے طور طریقے سیکھے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا اور ہندوؤں کا بڑا مندر سومناتھ اس کو توڑا، اس کے اندر سے جواہرات اور بڑے بڑے قیمتی موتی ملے، تو جاتے ہوئے یہ سب کچھ ساتھ لے گئے، مال غنیمت تھا، وہاں لے گئے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی نے ایک ہتھوڑی منگوا کر اپنے دربار میں رکھوائی، اور وہاں جو جواہرات موتی تھے سومناتھ سے لائے ہوئے وہ پڑے تھے، ان میں سے سب سے قیمتی موتی لیا اور ایک وزیر کو کہا یہ توڑ دو ہتھوڑی سے، ہتھوڑی سے توڑ دو۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، اتنا قیمتی موتی میں نہیں توڑ سکتا، یہ تو آپ کا بڑا نقصان ہو جائے گا، میں نہیں توڑ سکتا۔ بادشاہ نے دوسرے کو کہا، اس نے بھی یہی کہا کہ اتنا قیمتی موتی ہے،
اس میں بادشاہ کا نقصان ہوگا، میں نہیں توڑ سکتا۔ چلتے چلتے جب سارے وزیروں کو کہا کسی نے نہیں توڑا تو ایاز کو کہا کہ یہ موتی تم توڑ دو اس ہتھوڑی سے۔ تو ایاز نے موتی رکھ کے ہتھوڑی ماری اور موتی کو چورا چورا کر دیا، اتنا قیمتی موتی تھا۔ تو بادشاہ نے پوچھا ایاز کیا تمہیں پتہ نہیں اتنا قیمتی موتی ہے، تم نے کیوں توڑ دیا؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، بے شک موتی بڑا قیمتی تھا، لیکن آپ کا حکم جو تھا وہ اس سے بھی قیمتی ہے۔ میں آپ کے حکم کو جانتا ہوں، آپ نے جو حکم دیا بس میں اس کی۔ تو مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے، حکم اللہ کا تھا تو یہ دیکھتا تو پھر سجدہ کر دیتا۔ جبکہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ابلیس کی غلط تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں، ایسی بات نہیں ہے، انسان ہی افضل ہے اس سے بھی، چاہے یہ گارے اور مٹی سے بنا ہے، اس لیے کہ اگر یہ بہتر نہ ہوتا، جنات یا شیاطین جو آگ سے بنے وہ بہتر ہوتے تو پھر ان میں بھی کوئی نبی آتا، جبکہ کسی جنات میں کوئی نبی نہیں ہے، نبی سب کے سب انسان اور بشر میں سے ہیں، اس لیے کہ یہ صلاحیت اور فوقیت اس کو حاصل تھی۔ آگے فرمایا کہ بے شک تجھ پر لعنت ہوگی قیامت کے دن تک۔ اب اس نے چلتے چلتے ایک پتا پھینکا ابلیس نے، کہنے لگا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، کیونکہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، پہلی دفعہ سب مریں گے، پھر 40 سال کے بعد دوبارہ جب زندہ ہوں گے پھر سور پھونکا جائے گا۔ تو اس نے دوسرے سور پھونکنے تک کی مہلت مانگی کہ جب سب زندہ ہوں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے۔ بڑا تیز تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے موت کی سختی جھیلنی نہ پڑے، چونکہ جب پہلا نفخہ ہوگا اس وقت سب مریں گے، سب کو، فرشتے بھی سب مر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ کیا گیم چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تجھے مہلت دی ہوئی ہے، تو مہلت دی ہوئی میں سے ہے لیکن تیری مرضی کی نہیں، اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک متعین وقت کے دن تک۔ وہ متعین وقت وہی ہے جب پہلا نفخہ اولا ہوگا، اور روایات میں ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ ملک الموت اس کے پیچھے بھاگے گا، یہ سمندر میں غوطہ لگائے گا کہ مجھے پکڑ نہ سکے، کیونکہ آگ کی مخلوق ہے، تیزی سے بھاگے گی، آگے سے جا کر مغرب سے جب سر نکالے گا آگے ملک الموت کھڑا ہوگا، پھر غوطہ لگائے گا بچنے کے لیے، مشرق سے سر نکالے گا آگے ملک الموت کھڑا ہوگا، آخر اس کو دبوچ لے گا، اس کی روح نکال۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی لیکن متعین وقت تک۔ اب اس کے دیکھیں لفظ سنے ابلیس کے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، پروردگار تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا۔ قسم اٹھا رہا ہے اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا رہا ہے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کوئی کچھ تنو چھڈا گا نہیں، تنو چھڈا گا نہیں ایسے کہتے، تو اس طرح کہہ رہا ہے تیری عزت کی قسم ہے مجھے تو نے جنت سے نکالا ہے نا، میں بھی ان سب انسانوں کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ہاں کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے کچھ مخلص بندے ہوں گے وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ اللہ کے نیک بندے کچھ ہیں جو ابلیس کی قابو میں نہیں آئیں گے، تو بس وہ بچیں گے ورنہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فالحق، پھر حق بات سننا چاہتا ہے والحق اقول، اور میں حق ہی کہتا ہوں، جا پھر گمراہ کر لے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، البتہ میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، سب جہنم میں جائیں، کوئی نہیں بچے گا۔ تو فرمایا اس لیے مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ لوگوں اگر تم نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے دنیا کی جھل میلوں میں مگن ہو کر آخرت کو بھول جاتا ہے انسان، اس سے بچنا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر، چونکہ مخلص بندے جو ہوں گے وہ ابلیس کے قابو میں نہیں آئیں،
تو ان مخلص بندوں کی صحبت میں بیٹھنے سے تم بھی بچ جاؤ۔ آخر میں فرمایا، آخری لفظ فرمایا، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے نہیں میں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر کسی معاوضے کا، وما انا من المتکلفین، اور نہیں ہوں میں تکلف کرنے والوں، میں خود بات بنا نہیں رہا، جو حقیقت ہے وہ بیان کرو، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت جہان والوں کے لیے، ولا تعلمون نبأہ بعد حین، البتہ ضرور بھی ضرور جان لوگے تم اس کی خبر کو ایک وقت کے بعد۔ ابھی قرآن خبریں بیان کرتا چلا جا رہا ہے، کچھ وقت کے بعد تم خود اس کی خبروں کو سچا ہوتا ہوا دیکھو گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اور بندے ایسے ہو جائیں گے، قلوبہم قلوب الذئاب، ان کے دل بھیڑیوں جیسے دل ہو جائیں گے۔ قرب قیامت میں لوگ بظاہر انسان ہوں گے لیکن ان کے دل بھیڑیے جیسے ہوں گے، یعنی بے رحم ہو جائیں گے، قتل و غارت کریں گے، بم بلاسٹ کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، پیٹیں گے، کوئی رحم نہیں کرے گا کسی پر۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔